السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ناولس پڑھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سب کے ساتھ جو میں آج ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تم جس گھر کے درمیان ہو، اور اسے رباب نقوی نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ جائے اور آپ ناول ریڈ کر سکیں۔ تو اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایس جی سے داخلی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے خوفناک نظروں سے سنسان ویران گلی کو دیکھا تھا۔ دور کہیں سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آواز اس کے اوسان خطا کر رہی تھی، لیکن اب کوئی چارہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ مجبوری تھی۔ آنکھوں سے گرتے گرم سیال کو شال سے صاف کرتے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ سرخ پڑتی نم شہد رنگ آنکھوں سے گلی میں بنے گھروں کے چبوتروں کے اطراف میں جھانکتی، ادا کدہ درختوں کے ارد گرد نظریں دوڑاتی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سن سکتی تھی۔ گرمیوں کی راتوں میں بہت سے گھروں کے مرد حضرات پلنگ باہر ڈال کے گلی میں ہی سو جاتے تھے، لیکن چونکہ یہ سردیوں کی ایک یکپستہ رات تھی، سو پوری گلی میں خوفناک سی خاموشی کا عالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 21 سال اسی گھر میں گزارے تھے، لیکن ضرورت کے علاوہ وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی۔ اجنبی نظروں سے نیم اندھیرے میں ڈوبی گلی کو دیکھتی وہ اس مخصوص حصے سے باہر نکل آئی تھی جہاں اس کا آنا جانا ہوتا تھا۔ سنسان ویران روڈ پر دور سے ہی اسے ایک چند کے مٹر گشت کرتے نظر آئے۔ چند کتے مٹر گشت کرتے نظر آئے تھے۔ وہ واپس بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے مخالف سمت کو مڑ گئی۔ امی! اپنی پکار پر وہ ایک پل کو خود ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ گردن موڑ کے اس نے پھر کتوں کو دیکھا تھا۔ وہ وہیں کے وہیں تھے، لیکن اسے اپنی اور بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ تیز تیز چلتی، اب وہ تواتر سے پکار رہی تھی، لیکن آواز بس ایسی تھی کہ وہ خود ہی کو سنائی دے رہی تھی۔ بہت تھا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا الگ۔ امی! امی کہاں ہیں آپ؟ امی میں پارسا۔ امی آپ سن رہی ہیں؟ پلیز سامنے آئیں۔ امی! امی! ہاں 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 ہاں۔ فلک شگاف قہقہے پر اس کی اگلی پکار حلق میں ہی گھٹ گئی۔ چند قدم پیچھے ہو کر اس نے وہاں دیکھا تھا، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے بلا وجہ ہنستے لڑکوں کو پہچانتی وہ ایک بار پھر رو دینے کو ہو گئی تھی۔ جھاڑیوں کے باعث وہ انہیں پہلی نظر میں دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ گلی کی تمام اوباش لڑکوں کا گروہ تھا، جسے کسی سیاسی پارٹی کی پشت پناہی حاصل تھی، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ بہت سے شریف لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا رکھی تھی انہوں نے۔ کانپتی ہوئی وہ بے آواز چند قدم پیچھے ہوئی تھی جب ایک بھاری بہکی سی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ابے وہ دیکھو، پری اٹھتی ہے پری! لے بھیا، پری بھی ہم سے پردہ کرتے ہیں۔ دوسرا لہر کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر نشے کی زیادتی سے چکراتا ہوا واپس گر پڑا۔ بہت سے جناتی قہقہوں کو سنتی وہ اپنے قدموں کی رفتار بڑھا چکی تھی۔ ابے پری بھاگ رہی ہے، پکڑ پری کو! پری رک جا نا پری! مجھے ساتھ میں لے اور جا رک نا! بس نہ لے جانا مجھے، میں تیرا پرا ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا لڑکھڑاتا، الٹی سیدھی ہانکتا، قہقہے لگاتا اس سے کافی پیچھے مگر مستقل چلا آ رہا تھا۔ پری سن نا! کچھ گرنے کی آواز پر اس نے لمحہ بھر کو پلٹ کر شخص کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پوری رفتار سے بھاگتی اس شخص کو بھی زد میں لے آئی تھی۔ گرتا پڑتا وہ بھی اب دوڑنے لگا تھا۔ پیچھے سے یہ منظر دیکھتے اس کے ساتھی سیٹیاں بجاتے ہوئے نان اسٹاپ بکے جا رہے تھے، جس پر دھیان دینے کی پارسا نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اپنی گلی میں پہنچ کر اس کی جان میں کچھ جان آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے لیے قیامت سا تھا۔ بد لحاظی سے اس کی شال کھینچتا وہ خود بھی گرا اور اسے بھی گرایا تھا۔
وہ اس شخص کے نیچے دبی شال نکالنا چاہتی تھی۔ ایک پل کو اس نے اپنی سیاہ شال کو دیکھا تھا، لیکن فوراً ہی ذہن میں آیا تھا اس شرابی کہ تو وہ کون سا عزت سے اس کی شال واپس کر دے گا۔ آنکھوں کو آستین سے پوچھتی وہ سر پٹ اپنے گھر کے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اور گھر کے اندر گھسنے تک اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جو یکٹک اس کی ہی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کا شال کی طرف دیکھنا، آنکھیں پھونچنا، بھاگنا، خوفزدہ سے انداز میں دروازہ کھولنا، ایک ایک انداز اس کی آنکھوں سے ہوتا اس کے دل پر لگا تھا، اور ایسا لگا تھا کہ بس پارسا احمد گھر پر سرخ بند ہوتی آنکھوں سے گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ وہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ احمد نعیم کی بیٹی پارسا پری، خاور کی پری، برف جیسی زمین پر سکڑ کر لیٹا۔ وہ مسلسل اس کا نام لیتا رہا تھا، اور نہ جانے کب تک لیٹا رہتا کہ نشے نے اسے پوری طرح غافل کر دیا تھا۔ کہاں دفع ہوئی تھی رات کے اس پہر، دوپٹہ درست کرتی وہ سستی ہوئی یوں ہی صحن سے لانچ میں پہنچی۔ نصرت بیگم کا زوردار بچانٹا اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ آواز اس کی ہی بھاری تھی، لیکن جب وہ غصے میں بولتی تو یوں لگتا تھا جیسے بہت سے ڈرم دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ چھوٹی امی نہیں آئیں ابھی تک؟ آپ نے کہا تھا آ جائیں گی۔ سارا دن انتظار کیا میں نے، اب رات کو منہ کالا کرنے چلتی بنی۔ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتی وہ گہری رات کا خیال کیے بغیر پھر حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، پھر بالکل ہی چپ سی ہو کر سر بھی جھکا لیا۔ اس کے سامنے کچھ کہنے کا فائدہ کہاں تھا؟ تیرا باپ مجھے تیری ذمہ داری دے کر گیا ہے، اپنی جوانی کو لگام ڈال، کل کو کوئی گل کھلا تو تیرا باپ تو میرے ہی پیچھے پڑ جائے گا نا۔ تیری وہ ماں تو ہو بیٹھی ہے ہر فکر سے ذات، کرتی ہوں بات تیرے باپ سے، خود ہی کرے تیرا کوئی بندوبست، مجھ سے نہ سنبھالی جائے گی تیری بے لگام جوانی۔ نکل پڑی رات کو چھپ کر ماں کو ڈھونڈنے، پاگل سمجھتی ہے مجھے؟ کل ہی بات کروں گی تیرے باپ سے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتی بکتی جھکتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ تو کسی سوچ میں بھی گم ہوتی، وہ تب بھی اس کے کردار کے بخیے ادھیڑ ڈالتی۔ اس وقت اسے صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ 7 سال میں اس نے پہلی بار کوتاہی ہوئی تھی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی وہ۔ سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ مارتی وہ چونک کے کائنات کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ مل جائیں گی بڑی اماں صبح تک، آپ روئیں نہیں آپی۔ پدما مسکراتا اس نے آہستگی سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے تھے۔ انشاءاللہ۔ گھر کے کام کاج کے دوران وہ ہر 10 منٹ بعد کھڑکی سے چاند پر گلی میں ایک نظر ڈال لیتی۔ صبح ہی وہ نصرت بیگم کے اویلے کی پرواہ کیے بغیر پوری گلی کا چھان آئی تھی۔ محلے کے چند بچوں کی بھی منت کی تھی کہ وہ اس کی ماں کو ذرا گلی سے نکل کر ڈھونڈیں۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے جب وہ روئی روئی سی چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اطلاعی گھنٹی بجنے پر وہ آنکھیں رگڑتی دوڑ کر دروازے تک پہنچی تھی۔ پریشان سی ایک نظر 5 باتیں خاور پر ڈال کر وہ اگلے ہی لمحے سب بھول بھال کر اس کے پہلو میں کھڑی الفت بیگم کو سینے سے لگا چکی تھی۔ امی کہاں چلی گئی تھیں آپ؟ میں کرتی ہوں میں آپ کو کیوں منع کرتی ہوں، میں آپ کو کیوں پریشان کر رکھا ہے آپ نے مجھے کل سے؟ لب بھینچتی وہ ان سے الگ ہوئی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھے اپنی ہمیشہ سرخ رہنے والی آنکھوں سے یک بک تکتا خاور اس کے چپ ہونے پر کھل کے مسکرایا تھا۔ برابر والے محلے میں ملی تھی تیری ماں مجھے، مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ آسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ کوئی جواب دیے بغیر اس نے ڈری ہوئی نظروں سے خود کو دیکھتی ماں کو دیکھا تھا، اور پھر اس کا بازو تھام کر انہیں گھر کے اندر کر لیا۔ دروازہ بند کرتے کرتے اس نے بری طرح خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا تھا، جو بڑی دلیری سے اسے دروازہ بند کرنے سے روک دیا تھا۔ تیرے لیے گلی گلی بھٹکا ہوں میں، اتنی بھاگ دوڑ تو اپنی ماں کے لیے نہ کرتا جتنی تیری ماں کے لیے کر ڈالی ہے، کوئی شکریہ وکریہ بھی نہیں۔
ہاں پارسا، وہاں بچوں نے مجھے پتھر بھی مارے تھے، یہ دیکھ، یہ بھی دیکھ، اس نے مجھے بچایا ہے، تھینک یو کیسے، اور اسے بول میری پارس کو بھی ڈھونڈ دے، میرے پارس کو بھی ڈھونڈ دے، وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ پتھر مار سا بے آواز شکریہ کر کے اس نے دروازہ لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ دروازے کے اس پار سے آتی کاوڑ کے کہکے کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے اس نے نم نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو دوپٹہ پھیلائے سین کے بیچ گھوم رہی تھی۔ کہاں گئی تھی آپ؟ انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتی وہ انہیں پھر خوفزدہ کر چکی تھی۔ اپنا آپ چھڑا کر وہ نیم کے درخت کے نیچے جا بیٹھی تھی، سکڑی سہمی ڈری ہوئی سی۔ گہری سانس بھر کر اس نے لانچ کی کھڑکی سے جھانکتی نصرت بیگم پر اچکی سی نظر ڈالی تھی، پھر الفت بیگم کے قریب جا بیٹھی۔ امی میں پریشان ہو رہی تھی، اتنا روئی ہوں میں کل سے، پتہ ہے آپ کو، میں سمجھاتی ہوں نا آپ کو، اس ایسے گھر سے نہیں نکلتے، پھر آپ کیوں میری زندگی کو اور مشکل بنا رہی ہیں؟ سوری۔ اس نے آنکھیں دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہوئے انہوں نے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ پارس بلا رہا تھا مجھے، میں پارس کے پاس گئی تھی۔ ارے سنائی دے رہی ہے نا تجھے پارس کی آواز؟ سن نا غور سے۔ ہاں ہاں میرا بچہ، کہاں ہے تو؟ آ رہی ہوں میں، دیکھ کمرے سے آ رہی ہے آواز، پھر بیڈ کے نیچے چھپ گیا ہوگا، اس بار میں تجھے ڈھونڈ لوں گی۔ پارس سر آنتوں میں گرائے وہ دھندلاتی آنکھوں سے انہیں اندر جاتا دیکھتی رہی، ہتھیلی پر تواتر سے گرتے آنسو کو تکتی وہ رہا، کندھا ہلاتے جانے پر چیختے رہ گئے۔ جھک کر اس نے کائنات کو دیکھا تھا جو ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بابا کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہنچ گئی میری شکایتیں؟ دھیرے سے ہنستی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام۔ بارعب آواز میں ناگواری نمایاں تھی۔ جو بات تمہاری چھوٹی امی نے مجھے بتائی ہے کیا وہ درست ہے؟ مجبوری تھی ابو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو بہتر سمجھا وہ کر دیا۔ جانتی ہوں بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، لیکن آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ میری ذہنی حالت اس وقت کیا ہوگی۔ وہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ہاں پشت پر چپ تھی نصرت بیگم کی نظریں ایک امتحان بنی ہوئی تھیں۔ عورت خود تو پاگل ہے، تمہیں بھی کر دے گی۔ ان کے دھاڑنے پر اس نے فون کان سے ہٹایا تھا۔ نصرت بیگم نے اس کی دھاڑ سنی تو چہرے پر اطمینان آیا تھا۔ سمجھا بھی رہا تھا پاگل خانے بھیج دو، لیکن نہیں، اب بن گئی ہے نا عذاب، اس سے پہلے یہ تمہیں بالکل ہی دماغ سے چلتا کرے، میری بات مان لو۔ ابو آپ کو تو دوسری بیوی مل گئی ہے، میں دوسری ماں کہاں سے لاؤں؟ اس کی بھیگی آواز پر وہ چپ سے رہ گئے تھے۔ نصرت بیگم کے رویے سے واقف تھے، بے شک کائنات اور کامران کی طرح اس پر محبت نچھاور کرنے سے جھجکنے لگے تھے، لیکن وہ بھی انہی کی بیٹی تھی، اس کی پہلی اولاد، اس کے ساتھ کوئی بڑی زیادتی نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہی بات نصرت بیگم کو آگ لگاتی تھی۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے پارسا، اگر اس کے بعد تمہاری ماں کی وجہ سے کوئی اور تماشا ہوا تو تم لاکھ چیخو، میں اسے مینٹل ہاؤس بھجوا کر ہی رہوں گا۔ اور بھی بہت سی مائیں اپنی جوان جہان اولاد کھو دیتی ہیں، لیکن کوئی یوں عقل سے غافل ہو کر نہیں بیٹھ جاتی۔ سنا تم نے؟ جی۔ اس کا گھٹا گھٹا سا جی، اس کا دل دکھا گیا تھا۔ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتا دیکھ کر دل کٹتا ہے، کل کو کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ سے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ جی ابو، میں سمجھتی ہوں، آئندہ خیال رکھوں گی، میری ہی لاپرواہی کی وجہ سے سب ہوا ہے۔ آئے کیسے ابو؟ گڑگڑا کر اس نے ایک اور نظر نصرت بیگم پر ڈالی تھی، اس کے چہرے پر، اور احمد صاحب کے لہجے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں ہی اس اوغاد شخص کے آنے سے ناواقف تھے۔ وہ گلی کے کچھ بچوں نے کہا تھا کہ آس پاس کے محلوں میں ڈھونڈ آئیں، بس وہی لائے تھے۔ چلو خیر جو بھی ہے، آئندہ احتیاط کر رکھنا، اپنی چھوٹی امی کو فون دو۔ جی ابو، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ نصرت بیگم کو فون پکڑاتے ہوئے اس نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی، ایک مشکل امتحان اس نے پاس کر لیا تھا۔ سکون سے رات کا کھانا بناتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی شروع ہونا ہے۔
شام کا وقت تھا، ماؤں کی آوازیں وقتاً فوقتاً گلی میں گونجتی رہیں۔ ارے منّے گھر آ بھی جا، ارے گڈو سردی سے جم جائے گا تو کمبخت، وے منحوس تو آ رہا ہے یا میں آؤں؟ اور بچے صدا کے بہرے بنے پوری گلی میں دوڑتے اور کچھ شریف بچے معصوم بچوں کو ڈراتے پھر رہے تھے۔ سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے وہ سب اماں نعمت کی چھوٹی سی دیوار سے لگی دکان کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ اماں نعمت جذب ہو کے رہ گئی۔ ابھی تو وہ اکڑتی ہڈیوں کے ساتھ دکان بند کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بے شرمی سے اماں نعمت کی دکان سے چیزیں اٹھا اٹھا کے کھاتے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈال کر وہ اپنی نظریں عین سامنے والے سیاہ دروازے پر جما چکا تھا۔ پورے دن میں بمشکل اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن اس کے لیے وہی بہت تھی۔ نظروں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اس کے ساتھی اس کے حال پر ہنس رہے تھے۔ اماں نعمت کی جاندیدہ نگاہوں سے ان سب کی انداز اور خاور کی نظریں چھپی نہ رہ سکی تھیں۔ کتنے دنوں سے وہ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں اور اب بس۔ اماں نعمت نے تو صرف اپنی بیٹی کو بتایا تھا۔ خدا جانے کیسے دنوں میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، اس میں مسالے کا اضافہ ہوتا رہا۔ کچھ لوگوں نے خاور اور پارسا کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھا تھا، تو کچھ لوگ پارس کو خاور کے ساتھ بائیک پر آوارہ گردی کرتے بھی دیکھ چکے تھے۔ اور کچھ لوگوں کو اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ وہ انہیں کون سے ریسٹورینٹ میں کس پارک میں ہاتھوں میں ہاتھ لیے دیکھ چکے تھے۔ جب گلی کے بچے کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے اپنے گھر تک یہ خبر نہ پہنچتی؟ چند دن گئے تھے، سالوں کی عزت خاک میں ملنے میں وہ حیرت زدہ تھی۔ یہ کیسا عجیب موڑ لیا تھا زندگی نے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کی عزت پر حرف آئے گا۔ نصرت بیگم اسے گھر میں جو چاہتی کہہ دیتی، لیکن دوسروں کے سامنے ایسا کچھ کہنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی دم بخود رہ گئی تھی، لیکن دل میں ایک کمینی سی خوشی بھی محسوس کر رہی تھی۔ آئی برو انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے وہ اس وقت چونک اٹھے تھے جب وہ ان کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کافی لمبا عرصہ ہو گیا تھا انہیں یوں تنہا روبرو بیٹھے۔ دونوں باپ بیٹی گلے کھنگال کر کچھ دیر تک تو پہلو پر پہلو بدلتے رہے۔ پھر اسی نے ہمت کی کہ آ کے تو وہی بیٹھی تھی۔ ابو سوری، مجھے آپ کو پہلے ہی سب بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ ذرا سا جملہ بولے اس کے گلے میں آنسوؤں کا نمکین گولا آ پھنسا تھا۔ یہ اپنی رسوائی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تھا یا اپنے باپ کے سامنے طویل عرصے کے بعد یوں بات کرنے پر آنکھیں بھیگی جا رہی تھیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بتا تو دینا چاہیے تھا، لیکن یہ رسوائی ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اور یہ سب ہوا ہے تمہاری ماں کی وجہ سے۔ نہ وہ نکل پڑتی گھر سے اور نہ تم اس کے پیچھے خوار ہوتی، نہ اس حرام خور کی نظروں میں آتی۔ ان کے یکدم ہی بگڑنے پر وہ لبریز گئے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ رسوائی نصیب میں تھی، دوسری طرف آپ امی کو الزام دے رہے ہیں۔ ان کی ذہنی حالت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ جان کر تو نہیں نکلی تھی۔ جو بھی ہے، سارے محلے والوں سے میرا اپنا بچپن کا ساتھ ہے۔ یقین نہیں آتا وہ لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارا اپنا سارا بچپن ان کے سامنے ہے، وہ تم سے ایسی ویسی باتیں کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سچ ہے بھائی، عورت ذات کی عزت سفید اجلے کپڑے جیسی ہوتی ہے، ذرا سا داغ سارے اجلے پن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتی؟ ہوا کے زور سے گنگناتی گیلریز میں لٹکی گھنٹیوں کو تکتی رہی۔ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے وہ لفظوں کو ترتیب دیے گئے جو بات انہیں کرنی تھی کہتے ہوئے کچھ جھجکے تھے۔ نصرت بیگم نے پارسا سے ایسے تعلقات نہیں تھے، اور الفت بیگم تو میرے کلیگ نے بات کی ہے مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے، تمہارا کہہ رہا تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے، ایک دو بار ہمارے گھر بھی آئے ہیں۔ ربان ملک یاد ہے؟ لڑکا بھی اچھا ہے، بینک میں اچھی پوسٹ پر ہے۔ میں نے کل انہیں انوائٹ کر لیا ہے۔ کوئی اعتراض؟ اتنا تو وہ جانتی تھی حالات کتنی بھی شدت اختیار کر جائیں، ہم کسی ایرے ویرے لوگوں سے اس کا رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ مگر ابو امی کا کیا ہوگا؟ وہ یہیں رہیں گی، اور نہیں تو تمہارے جہیز میں ساتھ بھیج دیں۔ حتی المقدر ہم اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہاری طرح خود پاگل نہیں ہو جائیں گے، خود کو بالکل ہی فراموش کر کے بس اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھنا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔
وہ لوگ کل شام تک آئیں گے، باقی بات میں نصرت کو سمجھا دوں گا۔ اگر بس ایک ہی اعتراض ہے تو میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، حتمی لہجے میں کہتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ڈھیلے ڈھالے انداز میں چلتی وہ بھی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ الفت بیگم کو آدھا بیڈ سے نیچے گھسا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ سو جائیں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ان کی قریب دو زانوں ہو کر بیٹھتے اس نے پوچھا تھا۔ میں سو رہی تھی سچی، لیکن یہ پارس بار بار مجھے پریشان کر رہا تھا، مجھے ڈھونڈو مجھے ڈھونڈو۔ ابھی یہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تم تو کتنا پیار کرتی تھی پارس سے۔ پھر وہ تمہارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ بچوں کی طرح منہ پھلا کر پوچھتی وہ اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا پارس چلا جاتا ہے۔ امی پارس سو گیا ہوگا، آپ بھی سو جائیں۔ پارسا انہیں بیڈ پر بیٹھانے لگی، لیکن بگڑ کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یہیں تھا، ابھی نہیں سویا تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تم آئی اور وہ چلا گیا۔ ارے کون؟ پارس کہاں ہو تم؟ پارس تم سے بات کر رہا ہے، اس کو بولو نا یہاں آئے، میں اسے کہانی سناؤں گی۔ پرجوش سی ہو کر انہوں نے پارسا کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ نظریں پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھیں۔ جب وہ بہت ضد میں آ جاتی وہ انہیں یوں ہی قابو میں کرتی۔ اچھا امی، وہ کہہ رہا ہے وہ آپ سے کبھی بات نہیں کرے گا اگر آپ سوئیں گی نہیں تو۔ نہیں، اس سے کہو میں سو رہی ہوں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سنبھالتی وہ کمبل کے اندر چھپ گئی تھی، لائٹس آف کر کے۔ وہ بھی ان کے پہلو میں اپنی جگہ سنبھال رہی تھی جب ان کی آواز سنائی دی۔ پارس کہہ رہا ہے وہ صبح آلو کے پراٹھے کھائے گا۔ جب ان کا اپنا دل کسی چیز کا ہوتا تو وہ سمجھتی یہ پارس کی خواہش ہے۔ بے ساختہ ہی مسکراتے ہوئے وہ ان سے لپٹ گئی۔ اچھا جی، ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ دن ڈھلتا جا رہا تھا لیکن اس کی ایک جھلک اب تک نظر نہیں آئی تھی۔ معین ہاؤس کے دروازے، کھڑکیوں، گیلریوں پر نظریں ڈالتا وہ اس وقت خوف کا شکار اپنے دوست پر چلا اٹھا تھا۔ کب تک یوں پاگلوں کی طرح اپنی جولیٹ کے گھر کے باہر ڈیرا ڈالے رہے گا؟ بس جھلک دیکھتے دیکھتے ساری زندگی گزارے گا کیا جانی تو حکم کا گھنٹے سے پہلے تیرے قدموں میں ہوگی، جیسے دل میں بسایا اسے قدموں میں دیکھنے کی چاہ نہیں ہوتی۔ باہری مدھم لہجے میں کہتا وہ اپنے دوستوں کو بڑا انوکھا لگا تھا۔ اماں آ جائے گاؤں سے واپس، پہلی فرصت میں یہاں بھیجنا ہے۔ جیب سے ہاتھ نکال کر اس نے عین دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مسکراتے ہوئے سینے پر بازو باندھے ہوئے اس نے تیوری اٹھا کر سیاہ دروازے کے آگے رکھی تھی ٹیکسی کو دیکھا تھا۔ ایک بزرگ کے ساتھ 3 خواتین ٹیکسی سے باہر نکلی تھیں، جبکہ پیچھے بائیک پر کوئی نوجوان بھی موجود تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا، بیری اندر تھی، پتھر آئے تھے۔ سگریٹ نکال کر سگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بڑا سرد سا تاثر ابھرا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی وہ بس بنبناہٹ سن رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان الفت بیگم کی طرف تھا۔ ان کا کیا ہوگا؟ کیا اسے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے جو بہت مہذب معلوم ہوتے تھے، یا وہ احمد صاحب پر بھروسہ کر لے؟ لیکن نہیں، ابو تو موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ کب امی کو پاگل خانے چھوڑنا ہے۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے اس نے یوں ہی نظریں اٹھائی تو وہ موصوف کی نظروں سے جا ملی۔ ٹس بٹا کر اس نے اب نظریں نہ اٹھانے کا عہد کر لیا تھا۔ جب الفت بیگم تالیاں بجاتی چلی آئی تھی۔ واہ، اتنے سارے اسنیکس، تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ پلیٹوں میں سے سامان اٹھا کر جھولی میں بھرتی وہ ذرا رخ موڑ کے لب کاٹتی پارسا سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ بس ایک خوفزدہ نظر اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھے احمد صاحب پر ڈال کے رہ گئی۔ یہ میں پارس کو دوں گی۔ جھولی پکڑتے انہوں نے اسے جیسے بتایا تھا۔ پھر چائے کے لیے نظریں ٹیبل پر دہرائیں۔ آدھے ادھورے کپوں پر منہ بسوڑتی وہ یکدم کھل اٹھی۔ ٹکر ٹکر خود کو گھورتے ملک صاحب کے ہاتھ سے چائے کا بھرا ہوا کپ چھینتی وہ پارس چلاتی لان سے نکل گئیں۔ کچھ دیر کو جیسے سب کی ہی قوت گواہی کھو گئی تھی۔ کھنگال بھر کر ملک صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے اپنے گھر والوں کو کچھ سمجھایا تھا۔
समझाया था। हाँ तो पारसा बेटा, मशागल क्या हैं तुम्हारे? पहलू में बैठी बड़ी बी ने पारसा का हाथ तपाकर उसका हौसला बढ़ाते हुए पूछा था। मशकूर नज़रों से उन्हें देखती वो कुछ कहने लगी थी जब दरवाजे पर होने वाली वहशाना दस्तक पर सभी के दिल उछल पड़े थे। मैं देखता हूँ, अहमद साहब उठकर गए थे और कुछ लम्हों बाद ही चीखने चलाते उसके पीछे पीछे आए थे और वो गैज़ो गज़ब का शहकार बना उन सब के सर पर पहुँचा था। सारी गली में अपनी मोहब्बत की दास्तां मशहूर है। कैसे कैसे वादे किए हैं तूने और मुझसे, और सब भूल भाल के अब बन के बैठी है मासूम। तूने मुझसे धोखा किया है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। क्या समझती थी चंद दिल पेशोरी करके छोड़ देगी? ना परी ना। तूने बेशक धोखा किया है, मगर मेरा प्यार सच्चा था। मैं नहीं होने दूंगा मैं तुझे किसी और का। चल उठ शहजादे, ये बनो तेरे हालत फ़कीरों वाली, या बनाऊँ तेरी हालत फ़कीरों वाली। मुसलसल चीखते उसका कॉलर झंझोड़ते अहमद साहब को एक ही धक्के में गिरा के वो मलक साहब के बेटे को कॉलर से पकड़े दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा था। अरे मेरा बच्चा, छोड़ उसे, बगैरत हो क्या रहा है ये? तीनों खवातीन चीखती चलाती उसके पीछे पीछे थीं, जबकि मलक साहब नागवार नज़रों से कुछ कहने की कोशिश में हल्काते अहमद साहब को देखते लॉन से बाहर निकल गए। किचन से जागती नुसरत बेगम सर पकड़ कर रह गई। सब मेहमानों के घर से निकलते ही उसने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद किया था कि दवानें भी लरजती महसूस हो रही थी। वापस लॉन्च में आकर उसने अपनी जगह सदमे में गिरी बैठी पारसा और सर थामे बैठी अहमद साहब को दिखा था। बालों से पकड़कर उठाते हुए उसने दूसरे हाथ की उंगलियां उसके गाल में घुसेड़ी दी थी। खौफ से उबलती आंखें आंसुओं से भर गई थीं। पारसा की आंखों से गिरते आंसू उसके हाथों की पुश्त को भिगो दिए थे। जब ब्रेक से उसे सोफे पर धकेलता वो उस वक़्त खुद भी सोफे पर गिरते गिरते रह गया था। जब बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए अहमद साहब ने भी पूरी कुव्वत से उसे थप्पड़ दे मारा था। वो तो समझे थे खावर भी दफ़ा हो गया होगा, लेकिन वो होने वाले सुसर को इतना हक तो बनता है। रिठाई से हंसकर कहता वो उन्हें आग लगा गया था। ये दर पर इस पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला। दर पे उस पर थप्पड़ों की बरसात करते उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला था। दरवाज़ा बंद करने के बाद काफ़ी वक़्त लगा था उन्हें अपनी सांसें बहाल करने में। बाहर निकल कर उसने बड़ी ज़ोरदार अंगड़ाई ली थी। चैम गोयां करते मोहल्ले वालों को अब कोई शक नहीं रह गया था इस किस्से के सच्चा होने में। बालों में उंगलियां चलाता वो अम्मा नेमत की दुकान पर जा बैठा था, जहाँ पहले से मौजूद उसके साथी सारा किस्सा जानने को वेट कर रहा थे। आप बेगोला हो गए। वो लॉन्च में आए थे, मुंह पर हाथ रखे, आहों का गला घोंटती पारसा को देख के उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। जज्बात में आते वो इस पर हाथ उठाकर उसे सोफे से नीचे गिरा चुके थे। रोना भूलकर वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। ज़हनी तौर पर वो जितनी भी अज़ियत इन कुछ दिनों में बर्दाश्त कर चुकी थी, उसका दिल शाद था कि उसके बाप को उस पर भरोसा था। उसके बाप की सपोर्ट उसके साथ थी, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन क्या अब उन्हें इस पर एतबार नहीं रहा? उसकी फैली शहद रंग आँखों में मौजूद सवाल से नज़रें चुराते वो मरे मरे कदमों से चलते अपने कमरे में चले गए थे। नुसरत बेगम खुश होना चाहती थी, लेकिन उनके चेहरे का हनूतपन जाने को तैयार ना था। मुज़फ़्फ़र बेगम के बाल सुलहाते सुलहाते उसने रुक कर उन्हें देखा था। उनकी गहरी नींद में जाने का इम्तनान करती वो नींद से बेड से उतरकर खिड़की के करीब जा खड़ी हुई थी। तब पर्दा हटाकर खिड़की के पट वार करके उसने ठंडी हवा के थपेड़े खाए थे। ढीली सी चोटी से उलझे सुलझते निकलते बाल चेहरे पर लहरा गए थे। हाथों से सारे बाल समेट कर जूड़ा बनाते हुए उसने नज़रें तारों से भरे आसमान पर जमा दी थी, जहाँ चंद बदलियाँ भी मंडला रही थीं। काफ़ी देर तक खाली और ज़हन की कफ़ियत में आसमान को तकते रहने के बाद उसकी निगाहें भटकती हुई वहाँ पड़ी थीं, जहाँ आग का एक अलाव रोशन था और उसके आसपास बैठे लोग। लड़की कुर्सी पर फैल कर बैठा खावर, जो किसी जादुई असार में गिरा चांदनी में भीगे उसके दूधिया चेहरे को तक रहा था। उसके नज़र पड़ जाने पर बेसाख्ता ही हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलाते हुए दांत निकालने लगा। तेज़ी से खिड़की बंद करते हुए उसने बुरी तरह धड़कते दिल पर हाथ रखा था। घटिया इंसान।
बड़बड़ाते हुए वो सोने को लेट चुकी थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी कि आज क्या तमाशा हुआ था और भी ना जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। अजाब में मुब्तला हो गया हूँ, खुदा जाने किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। पहले बाप तो मोहल्ले तक थी, अब ऑफिस में भी चमगोइयाँ होती हैं। लोगों की नज़रें मेरा सर नहीं उठा पाता। मुझे ज़बान से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे कल के लोगों की तरह तरह का मसाला छिड़क कर इस किस्से को फैला दिया है। नुसरत बेगम को महसूस हो रहा था जैसे अहमद साहब अभी रो देंगे। फ़ोन दूसरे कान से लगाते हुए उन्हें पारसा से और भी चिढ़ महसूस हो रही थी। वैसे जी जो इन पर यहाँ गुजरी है आपकी बेटी की वजह से, अगर उन्होंने दिल की भड़ास निकाल ली तो क्या हो गया? क्या बकवास करती हो? इसमें मेरी बेटी का कसूर कहाँ से निकल आया? और भड़ास निकालने की ऑफिस कौन सी जगह है? अब सोचता हूँ इतना सब होने के बाद और ख़ास तौर पर थप्पड़ मारने के बाद तो वो सोचे बैठी थी अब वो पारसा से सख्त नाराज़ होंगे, उसे ही उससे तमाशे का इल्ज़ाम देंगे। सौतेली माँ होने के नाते जो भी करेगी वो आंखें बंद कर लेंगे। लेकिन वो ठट 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 दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं फ़ोन रखती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब इस वक्त कौन आ गया है? 7:30 बजाती घड़ी को उन्होंने घूर कर देखा था। अब इस वक्त आने वाला खाना खाए बगैर तो जाएगा नहीं। मैं भी नुज़रत हूँ, सुबह के करेले ही सामने रख दूँगी, अब मर्ज़ी खाए या ना खाए। बड़बड़ाते हुए उन्होंने तेवरी चढ़ाकर दरवाज़ा खोला था, मगर दरवाज़ा खोलते ही उनके बिगड़े नखूर सीधे हुए थे। सामने ही सिगरेट पीता खावर और वो धान पान सी उसकी माँ स्याह चादर में लिपटी पान चबाती मौजूद थी। ठंड में भी नुसरत बेगम की पेशानी पल में पसीने से चमक उठी थी। हाय, सच कहूँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं ना हुआ जब उसने तुम्हारी लड़की का नाम लिया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। उसे ऐसे भी इंसान बनने का ख्याल आया। लाड से खावर के शाने पर हाथ रसद किया, मगर खुद ही के हाथ से जोड़ हिल गए। जब कर हाथ लहाते हुए उन्होंने खोजती नज़रों से इधर उधर देखा कि थोड़ी हाथ रखे नाक के फन फैलाए बैठी नुसरत बेगम को। कब से आए बैठे हैं? बच्ची को बुलाओ भाई, मैं भी देखूं इस चाँद को। सड़क कर चाय पीता खावर अलर्ट हुआ था। बुरा फंसी थी वो। बुलाएं ना बुलाएं। बुलवा लिया तो उसके अब्बू को क्या करेंगे, ना बुलवाया तो खावर क्या करेगा? वैसे इस वक्त तो इंसान बना बैठा है। उचटती सी नज़र खावर पर डाल के बिलाकर वो उठ खड़ी हुई। सर हाथों में गहराई बैठी वो उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई थी। चले गए वो? नहीं, तुम चलो ज़रा, दीदार करना है तो वो तुम्हारे हुस्न का, करना चाहते हैं वो तुम्हारे हुस्न का, उखड़े लहजे में कहते हुए नुसरत बेगम ने उसका बाजू पकड़ा था, लेकिन वो तेज़ी से पीछे होती बाजू छुड़ा गई थी। मैं नहीं चलूँगी, पारसा ने कतियत से कहने पर उन्होंने कमर पर हाथ टिकाए थे। ज़्यादा मासूम मत बनो बीबी, अपने बाप को बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। जैसे दिखाना था उसे दिखा दिया, उसकी माँ को भी दिखा दो, ताकि बात आगे बढ़े और बला टले हमारे सर से। पारसा की पारसाई पर उन्हें यकीन तो पूरा था, लेकिन ऐसे लफ्ज़ों की मार कर उन्हें एक अलग ही तस्कीन हासिल होती थी। खुफी से उन्हें देखती वो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह लेती उनके पीछे निकली थी। हाय माँ सदके, अम्मा उठी हो चढ़ उस जरास के पूरे चेहरे को पान से सुर्ख होती होठों से चूम डाला। शिकायती नज़रों से उसने नुसरत बेगम को देखा था। शान चाहकर वो किचन में चली गई। उनके तनहा जज्ब पर उसकी आंखें भर आईं। खावर की तरफ देखने से उसने रास्ता ग्रेज किया था, फिर भी नज़रों की तपश को महसूस कर सकती थी। तो मुझे ये बता, मेरे बेटे में क्या पसंद आ गया तुझे? हाँ हाँ हाँ, तू खुद तो है ही इतनी प्यारी, तुझ पर तो सबको प्यार आ जाए। इसका चेहरा हाथों में भर कर उन्होंने फिर उसका चेहरा चूम डाला। होंठ सुखेर कर वो बार बार पलके झप कर आंसू रोकती किचन की तरफ देखती, शायद नुसरत बेगम को रहम आ जाए उस पर। वो यहाँ आई तो वो उठ के जाने जाए।
खावर इधर बैठ, मैं अंगूठी बना कर ही जाऊंगी। उन्होंने जो ही कहा वो लम्हे की देर किए बगैर उसके दूसरी तरफ आ बैठा। खौफजदा सी एक उछली नज़र उस पर डालकर उसने आंस भरी नज़रों से किचन से वापस आती नुसरत बेगम को देखा था। अंगूठी का जिक्र सुनकर उनके भी होश उड़े उड़े लग रहे थे। अरे अब आप तो हथेली पर सरसों जमा रही हैं, इसके अब्बू की राय लेनी ज़रूरी है। ऐसे कैसे? अरे तो बाद में भी तो हाँ ही कहना है ना। जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी? कौन राज़ी है? आप क्या बोले जा रही हैं? बुजुर्ग होने का एहतराम कर रही हूँ मैं कब से। आप ना जाने क्या समझ रही हैं। जैसे इलाके के बाकी लोग आपके बेटे से नफरत करते हैं वैसे ही मैं भी करती हूँ। जैसे बाकी लोग इससे वहशत ज़दा हैं मैं भी हूँ। मेरे घर वालों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं आपके बेटे ने। तमाशा बनाकर रख दिया है आपके बेटे ने हमें। आप चली जाएं प्लीज़, इससे पहले कि मैं आपको धक्के मारकर घर से निकालूं। एक ही सांस में सब कहने के बाद चंद लम्हों को वो खुद भी हैरान रह गई कि ये कैसे कर दिया उसने। बहुत मुश्किल से हिम्मत करके उसने एक नज़र जबरे कसे चाखावर पर डाली थी। अगले ही पल दहशत ज़दा से अपने कमरे में भागी थी। पीछे क्या हुआ कैसे हुआ उसने जानने की ज़रूरत नहीं थी। कमरा बंद किए बैठी होंठ चबाती रही। वो तो जब नज़रत बेगम ने अहमद साहब की काल का बताया तो नाचार कमरे से बाहर निकली थी। तुमने जो किया ठीक किया, लेकिन गलत तरीके से किया। वो खतरनाक लड़का है और मैं भी शहर से दूर हूँ। इस वक्त जो चाहे जैसे चल रहा था चलने देना चाहिए था। मैं अब लंबी छुट्टी लेकर आने ही वाला था मामला संभालने के लिए। हलक करती वो कुछ पुरसुकून भी हो गई थी। अब्बू के रवैये में कोई बात नहीं थी जो उसे और आंसा कर देती। बस अब्बू मैं डर गई थी। एक तो तुम बड़ी जल्दी जाती हो। उसे यूँ लगा था जैसे जैसे अहमद साहब मुस्कराए हों। जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है, लेकिन एक बाप बेटी के रिश्ते पर उसका काफ़ी असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। इतना अच्छे से अपनी छोटी अम्मी के साथ रह रही हो, अब भी दिल से डर नहीं गया। अरे वो क्या कहना चाह रहे थे? बेसाख्ता उमड़ आती मुस्कुराहट दबाते हुए उसने उलझन भरी नज़रों से खुद को ही घूरती नज़र बेगम को देखा था। कुछ लोगों के एहसास मुस्तकिल परेशानियों से मजबूत हो जाते हैं, कुछ और भी कमज़ोर हो जाते हैं। मैं दूसरी वाली हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर उसे नुसरत बेगम की नज़रों से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। बाप के दोस्ताना लहजे ने क्या जादू किया था। वो खुद पर को पूरे तमान महसूस करने लगी थी। पारसा, जानता हूँ तुम्हारी माँ के साथ मैंने बेवफाई की है, लेकिन तुम मेरी पहली औलाद हो। तुम्हें जब मैंने पहली बार गोद में लिया था, मैं तुम्हें लफ्ज़ों में इस वक़्त की अपनी कैफियत नहीं बता सकता। बस यूँ समझ लो इस वक़्त से बढ़कर खुशी ना मुझे कभी पहले महसूस हुई ना उसके बाद अब तक हुई। तुम्हें मुझे पर एतमाद रखना चाहिए। जब तक तुम्हारा बाप ज़िंदा है कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। ये नुज़रत इसी में वही एक मखसूस औरतों वाली जलन है। उसकी बातों पर भी ध्यान मत दिया करो। जी। झमझमाती आंखों के साथ उसने इतना ही कहा जा सका। दिल पता नहीं क्यों अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। उसका दिल शिद्दत से चाहने लगा अपने बाप के सीने से लग जाए। वो उन्हें देखना चाहती थी अभी और इसी वक्त, लेकिन ये सब जाहिर है अभी मुमकिन नहीं था। लेकिन जब वो आएंगे वो बहुत सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजारेगी, ढेरों बातें करेगी जिनमें गले नहीं होंगे। खूबसूरत लम्हों की खूबसूरती को गिले शिकवे करके क्या मानत करना। अरे भाई फ़ोन रख भी दो, फिर बाद में जब भारी भरकम बिल आएगा तो मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे मौसूफ। माँ के मैं लगाई बुझाई करती रहती हूँ। उनकी धीमी धीमी गुफ्तगू और पारसा के लबों की मुस्कुराहट नुसरत बेगम के तंगे लगा रही थी। तभी करीब आकर चला उठी। अपनी छोटी अम्मी को बताओ, सिर्फ मेके नहीं अपने ससुरालियों पर भी वो ये करम नवाजी करती हैं। अहमद साहब के शरारत से कहने पर खिलखिलाकर हंसते हुए उसने नुसरत बेगम को फ़ोन पकड़ाया था, जबकि नुसरत बेगम गुस्सा भूलकर मुस्कुराती हुई पारसा को लहराते हुए अपने कमरे में जाता देखती रह गई। उन्होंने ज़हन पर जोर दिया था, आज से पहले उसे आखिरी बार कब इस तरह हंसते मुस्कुराते बेफिक्र सा देखा था। सारा दिन उसका मूड खुशगवार रहा था, जबकि नुसरत बेगम बिलावजह ही चलाती तमतमाती रही थी। एक काम दोनों एक सा कर रही थी, वो था अहमद साहब का इंतज़ार। इस वक्त वो रात के खाने के बर्तन धो रही थी। चूल्हे पर चाय भी चढ़ी थी जब मुँह बसोरती कायनात वहाँ चली आई। आपकी मामा को क्या हुआ है? इतना डांट रही हैं सुबह से। मुझे नहीं पता, मुझे तो हमेशा ही डांटती रहती हैं। हंसकर कहती है वो कायनात को हैरान कर गई थी। आप भी तो कितनी खुश लग रही हैं सुबह से।
وہ یوں خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی بڑا راز پا لیا اور مصنوعی گھوری اس پر ڈال کر اس نے سینک سے ٹھنڈا پانی بھی ہاتھ میں بھر کر اس پر ڈال دیا۔ ان کے ہنستے بولنے کی آوازیں لانچ میں بیٹھی نصرت بیگم کا بی پی لو کر رہی تھی۔ کائنات یہاں آؤ ذرا، ریموٹ کہاں رکھ کے چلی گئی ہو؟ سامنے پڑا ٹی وی کا ریموٹ نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے گلا پھنکارا تھا۔ سامنے ہی تو رکھا تھا، منہ بسوڑتی وہ کچن سے کہتی ہوئی نکلی تھی۔ چائے کیوں؟ کپوں میں ڈالتے ہوئے اسے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ کچن سے جان کر اس نے لانچ میں لگی 10:30 بجاتی گھڑی کو دیکھا تھا۔ سردیوں کی تو یہ آدھی رات ہوتی ہے۔ کون آ گیا؟ نصرت کی بڑبڑاہٹ سنتی وہ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتی خوفزدہ سی ہو گئی۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ آئے کیا اور کیا طریقہ یہ شریفوں کے گھر میں گھسنے کا؟ کیوں ہمارے دھیان کے دشمن ہوئے جا رہے ہو نامرادو؟ اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگتی آئی نصرت بیگم نے لانچ میں پہنچنے کے ساتھ ہی کامران اور کائنات کو اپنے آغوش میں لیا تھا۔ پارسا کے ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ ہاتھوں موجود ٹرے لرزنے لگی تھی۔ قہربار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے ٹرے کھینچ کر دور پھینکتا اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ امی، چھوٹی امی، پلیز کچھ کیجیے۔ چھوٹی امی، خدا کے لیے کچھ کریں، کسی کو بلائیں، ابو کو فون کریں۔ امی، ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی بھی ہو۔ کمرے سے بھاگتی آتی الفت بیگم اس کا بازو پکڑ کر کھینچتی تو کبھی خاور کو مارنے لگتی۔ ان کے کمزور ہاتھوں سے خاور کا کیا بگڑتا تھا؟ چھوڑ میری بیٹی کو، میں اپنے بیٹے کو بلاؤں گی، ورنہ چھوٹا ہے مگر کمزور مت سمجھنا اسے۔ چھوڑ، تو نہیں سنے گا۔ پارس، یہ دیکھ تیری بہن کو لے جا رہا ہے یہ گنڈا۔ پارس، دھندلاتی نظروں سے وہ انہیں پیچھے ہوتا دیکھنے لگی۔ کچھ خوف خدا ہے یا نہیں تم لوگوں کو؟ تو تماشا بینوں میں سے کوئی ہمت کر کے آگے ہوا تھا۔ ہمارے خوف کی فکر کرنے سے پہلے اپنی جوان ہوتی بیٹیوں کی فکر کر، کہیں یہ کتے ان پر نہ چپک پڑیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایک ساتھی نے کمینگی سے آنکھ دباتے کہا۔ باقی شیطانی کہر کے لگا کر ہنس پڑے۔ چیختی چلاتی روتی ہوئی پارسا کا پیر راستے میں پڑے کسی بھاری پتھر سے بری طرح ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت اپنی عزت کے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ خاور کی چوڑی پشت پر کئی مکے مارتی وہ نفرت بھری نظروں سے مجمع کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنے سارے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں کے ڈر سے ہم اپنے بہت سارے خوابوں کا خون کر دیتے ہیں۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے، یہ لوگ صرف ہماری زندگی کا تماشا دیکھتے اور اس پر باتیں بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے سامنے اس کی عزت کا تماشا بناتا، وہ اسے اپنی عزت بنانے کے جنون میں مبتلا تھا۔ اسے وین میں دھکا دے کر ڈالتے ہوئے وہ خود بھی اس کے پہلو میں جگہ سنبھال چکا تھا۔ اس وقت عموماً سنسان ہونے والی گلی میں ہنگامہ سا برپا تھا۔ دروازے کی اوڑ میں چھپی کھڑی نصرت بیگم وین کی گلی سے نکلتے ساتھ ہی سینہ پیٹتی باہر آئی تھی۔ ہائے، ہماری عزت اڑا کے لے گیا وہ، اور تم لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ ارے میں کیا منہ دکھاؤں گی اس کے بعد کو سینے کو کرتی وہ وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ جاننے والے نصرت بیگم اور پارسا کے تعلقات سے واقف تھے، لیکن اس وقت کوئی اندازہ نہیں کر پا رہا تھا یہ بے ہوشی اصلی ہے یا پھر بھی شور اٹھا تھا۔ پانی لاؤ۔ جب آنکھیں کھلیں تو وہ کسی الجھن کا شکار نہیں ہوئی تھیں۔ فوراً ہی ذہن میں وہ سارا منظر ویڈیو کی طرح چلنے لگا۔ آنکھیں رو رو کے دکھنے لگی تھیں اور حلق میں جیسے کانٹے اگ رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک سکسیاں لیتی وہ چھت پڑی رہی، پھر جلتی نم آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کرتی اٹھ بیٹھی۔ حیرت سے اس نے کمرے کے کھلے دروازے کو دیکھا تھا، یعنی یہاں لانے والے مطمئن تھے کہ وہ کہیں نہیں بھاگ سکتی تھی۔ سادہ سے سیمنٹ کی دیواروں والے کمرے میں سوائے اس پلنگ کے جس پر وہ پڑی تھی اور کچھ نہ تھا۔ اس کے پلنگ کے ساتھ ہی دیوار کھڑکی بھی تھی جس کا دروازہ بند تھا، مگر دروازے میں موجود بہت سے سوراخوں سے دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے وجود پر پڑ رہی تھیں۔ چونک کر اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دوپٹہ اس کے گلے میں ہی موجود تھا اور سونے کی وجہ سے گردن میں بری طرح پھنس بھی رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لیتی وہ براؤن نرم گرم کمبل پرے ہٹاتی پلنگ سے اٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن پیر میں اٹھتی ٹھیسوں نے اسے جھکا دیا۔ سفید مائل پیر پر سرخ رومال بندھا تھا۔ کچھ پل الجھن سے
دیکھتے رہنے کے بعد اسے اچانک ہی یاد آیا کہ اس کا پیر پتھر سے ٹکرایا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لڑکھڑا کر چلتی وہ دروازے تک پہنچی تھی۔ گردن نکال کے جھانکا تو سامنے چھوٹی سی چھت نظر آئی تھی۔ کمرہ شاید چھت پر بنا تھا۔ نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے دھندلی نظروں سے آس پاس کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ایک ایک اسٹیپ سوچ سوچ کر اترتی وہ نیچے پہنچی تو سامنے ہی صحن میں 2 پلنگوں پر وہ 5 آڑے ترچھے پڑے نظر آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کسی کی نظر اس پر پڑتی وہ واپس اوپر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن دوسرے ہی قدم پر پیر میں لگی شدید چوٹ تکلیف دینے لگی تھی۔ اسے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھنا پڑا۔ آؤچ! چونک کر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ خاور اس کی طرف تیزی سے آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے؟ جاہل گوار کتے کمینے، اس سب کے بعد میں ٹھیک رہ سکتی ہوں؟ یہ بات وہ صرف سوچ کے رہ گئی۔ نفرت سے بھری نظریں اس پر ڈال کر وہ رینگ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے کچھ کہے بغیر بھی وہ اس کی ایک نظر سے ہی اس کے دل کی بات جان گیا تھا۔ شانے اکھچا کر مسکراتے ہوئے اس نے پارسا کا ہاتھ سہارا دینے کے لیے تھامنا چاہا تھا، لیکن اس کی چھون پر تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے کرتی وہ اسے بے اختیار میں تھپڑ بھی لگا چکی تھی۔ ایک لمحے کو سب ہی دنگ رہ گئے، گال پر ہاتھ رکھے خاور بھی اور اپنے ہاتھ کو بے یقینی سے دیکھتی وہ خود بھی۔ لیکن اگلے ہی پل اس کے باقی ساتھی نے فلک شفاف کہکوں نے گھر کے در و دیوار لچکا دیے تھے۔ مبارک ہو محبت کا پہلا تحفہ میرے یار! ان میں سے ایک لہک کر بولا تھا۔ سنجیدہ نظروں سے پارسا کو گھور کر اس کا خون خشک کرتا خاور بھی اگلے ہی پل جناتی قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ان سب پر پاگلوں کا گمان کرتی وہ مشکل سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنا چاہا تھا، لیکن دروازے کی اندرونی کنڈی کاٹ دی گئی تھی۔ پلنگ پر گرتے ہوئے اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ یا اللہ! میں کیا کروں؟ پری رو رو کر تھکنے کے بعد وہ ابھی اکڑتی کمر کو آرام دینے کے لیے لیٹنے کا سوچ رہی تھی، جب وہ وہاں اچانک ہی آ گیا۔ دل اچھل کر حرکت میں آ گیا تھا اس کا۔ اس کی ویسے شدہ رو رو کر سرخ پڑتی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکتا وہ ایک عجیب سا محسوس کرتا نظریں چرا گیا تھا۔ کھانا کھا لے! اس نے کھانے کی ٹرے پر سے نظریں یوں ہٹائیں کہ جیسے نظر پڑنے ہر گناہ ملا ہو۔ میں آج شام ہی تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں گا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب اس نے کھانے کی طرف نہیں دیکھا تو وہ کافی نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ٹھٹ کر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں یار! اس کی نظروں کو پڑھتا وہ سینے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ لیکن اس سے پہلے تجھے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، سرد مہری سے کہتا وہ اس کو روشن کرتے چہرے کو پھر طری کر گیا تھا۔ جب تو نے میری ماں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال جانے کو کہا تھا، میرا بڑا خون کھولا تھا۔ اسی وقت تیرا دماغ ٹھکانے لگا دیتا، لیکن میری ماں مجھے اس وقت وہ سمجھا بجھا کر لے گئی تھی۔ یہ صرف وہ جانتی ہے یا میں؟ اتنا خراب تھا میرا دماغ، ارادہ تو یہ تھا کہ تیرا کام تمام کر کے کہیں پھینک دیتا، تجھے ایسی حالت کرتا کہ تیرا باپ ہی نہ پہچان پاتا تجھے۔ پر کیا تجھے پتہ ہے تو سوتے ہوئے کتنی پیاری لگتی ہے؟ بالکل چھوٹی سی گڈی! سارا غصہ ہوا اڑ کے رکھ دیا تو نے۔ اب بس یوں کر مجھ سے نکاح کر لے۔ ویسے بھی تجھ سے اب کون کرے گا شادی؟ لوگوں کی باتوں کو افواہ سمجھ کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر ایک کڈنیپ ہوئی لڑکی کو کون شریف زادہ قبول کرے گا؟ اس نے بعد میں کیا کچھ کہا اس نے غور نہیں کیا۔ اس کا دماغ تو تیرا کام تمام کر کے کہیں پھینک دیتا نہ تجھے پر اٹکا تھا۔ واقعی وہ ایسا کر سکتا تھا؟ وہ ایک شیطان صفت شخص کی قید میں تھی اور کب سے بس گھر والوں کا سوچے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اسے چیخنا چاہیے تھا، اس کو مچانا چاہیے تھا، کوئی تو سنے گا، کوئی تو آ کر جاننا چاہے گا یہ چیخ پکار کیوں مچی ہے۔ چیخ کر وہ اس کے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تھی، پیر کا درد بالکل بھولے وہ جو اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ جھٹکے سے اٹھ کے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ پر واپس گھسیٹتا لایا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں مدد کے لیے چیخنے جا رہی تھی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ منہ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط تھی لیکن سخت نہیں۔
تجھے چیخنے سے نہیں روکوں گا، لیکن پہلے یہ جان لو کہ یہ علاقہ شہر بہت دور اور ویران ہے۔ آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ ہم سے زیادہ خوفزدہ ہوں گے۔ یہ مت بھول، تجھے تیری ہی بستی والوں کے سامنے اٹھا کر لایا ہوں میں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکا، نہ کچھ کر سکے گا۔ ہاتھ ہٹا کر وہ ذرا پیچھے ہٹا اور اسے دیکھا جو سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ اب تیری رہائی تیری مرضی پر ہے میری پری۔ شام تک نکاح خواہ آئے گا، آرام سے نکاح کر لے۔ نکاح کے فوراً بعد تجھے تیرے گھر لے جاؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا تجھ سے۔ نہیں تو رہ جب تک چاہے یہاں۔ خاور جا چکا تھا، لیکن وہ کتنی ہی دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی، دیوار سے لگی کھڑی رہی، پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ چھت کی دیواریں اتنی اونچی نہیں تھیں، ایڑیاں اٹھا کر بمشکل ہی صحیح وہ دوسروں کی طرف دیکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن پھر شاید شدید مایوسی کی کیفیت میں اس نے اپنی ایڑیاں نیچے گرائی تھیں۔ باہر دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، چند دھندلی سی عمارتیں نظر آئی تھیں، مگر یہاں سے اس کی آواز وہاں پہنچنا ناممکن تھا۔ بجھی ہوئی آنکھوں میں یکدم کسی ارادے کی چمک پیدا ہوئی، دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناممکن لگا۔ دیواریں بہت اونچی تھیں۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر کھڑکی سے پلنگ پر نظر پڑی۔ کھانے کی ٹرے، کمبل، تکیہ، پلنگ پر بچھی چادر تک زمین پر یوں رکھی کہ ذرا آواز نہ ہو۔ اب وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ بمشکل بھاری پلنگ اٹھاتی وہ کمرے سے نکل کر ہانکنے لگی۔ پلنگ اٹھایا اور دیوار سے لگا کر بچھا دیا۔ اس دوران پلنگ نے کتنی بری آوازیں کیں وہ الگ بات ہے۔ اب دیوار پر تو وہ کسی نہ کسی طرح بیٹھ گئی تھی، لیکن دوسری طرف چھلانگ لگانا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ وہ اس کی عزت کے در پر ہوتا تو وہ آرام سے خودکشی کو گلے لگا لیتی، مگر ایک ٹانگ دوسری طرف لٹکاتی، پھر خوفزدہ سی پیچھے کر لیتی، ڈوبتے سورج پر نظر ڈالتی۔ وہ ہار مان گئی تھی۔ جوں ہی وہ پلنگ سے اتری، تالیاں بجائے جانے کی آواز پر اچھل کر پلٹی تھی۔ سیڑھیوں کے قریب کھڑا وہ جانے کب سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا، ہنسی دبائے کھڑا تھا۔ واہ کیا بات ہے! خاور اکبر کی بیوی کو یوں ہی باہمت ہونا چاہیے۔ پارسا کا ہارا سا انداز اس کی جیت کی خوشی کو اور ہوا دے رہا تھا۔ مسکراہٹ سگریٹ نوشی سے سیاہ اور پان چبانے سے لال پڑتے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اس کی امیدوں کے برعکس اپنے کیے کے مطابق اسے لے کر فوراً ہی گھر کے لیے نکل گیا تھا، لیکن اندھیری رات میں گاڑی کے سفر کے دوران وہ بیہودہ قسم کے گانے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں گا رہا تھا، اسے ڈرا رہا تھا۔ اس سے تو خودکشی ہی کر لیتی۔ دوپٹے سے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے افسوس سا کیا تھا اپنی مزدلی پر۔ رات کے 1:30 بجے وہ اسی گلی میں موجود تھی۔ گلی اندھیری اور سنسان ہونے کے باوجود وہ نقاب کرتی گھر کے دروازے تک پہنچی تھی۔ دروازہ آہستہ آہستہ مگر مستقل بجاتے ہوئے وہ اسی خوف میں مبتلا تھی کہ کوئی محلے دار جاگ نہ جائے، کوئی اسے نہ دیکھ لے۔ کھلی گلی میں کافی دیر تک دروازے کی آواز گونجتی رہی تھی۔ کون ہے؟ نصرت بیگم کی ڈری ڈری سی آواز سنائی دی تھی۔ چھوٹی امی! اس کے ہونٹ کانپ گئے تھے، مزید کچھ نہیں کہا جا سکا۔ دروازہ کھولتی چھوٹی ساسو امی! دروازہ کھولو چھوٹی ساسو امی! چہک کر کہتا خاور ان دونوں کا ہی خون خشک کر گیا تھا۔ کنڈی کھولنے کی آواز آئی اور پھر دروازہ بھی کھل گیا، لیکن نصرت بیگم فوراً واپس مڑ گئی تھی۔ وہ ان کے آپسی تعلقات جیسے بھی رہے ہوں، وہ ان سے اس درجہ سرد مہری کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نصرت بیگم کے گلے لگنا چاہتی تھی، جی ہلکا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے ایک نظر بھی خاور پر ڈالے بغیر پوری قوت سے اس کے منہ پر بند کیا تھا۔ نچلا لب کچکچاتی وہ لرزتے ہوئے سیاہ دروازے کو یوں دیکھتی رہی جیسے وہ خاور ہو۔ سونی دے نخرے سونے لگ دے او مینوں۔ باہر سے آتی خاور کی آواز پر اس کا دل کیا پھر باہر نکل کر اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے، مگر صرف سوچتی ہوئی وہ لانچ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ سامنے ہی نصرت بیگم زمین پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گرائے سسک رہی تھی۔ ان کے انداز سے لگتا تھا وہ اس کے آنے پہلے بھی ایسے ہی اس جگہ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ان کی چھوٹی بھابھی بیٹھی، اس کی پشت سلہاتی آنکھیں اور پوری پھارے اسے ہی دیکھ رہی تھیں، نظروں میں کھوج تھی۔ ایسی ہی نظروں سے اسے دیکھتی نصرت بیگم کی بڑی بھابھی صوفے پر کمبل میں دراز تھیں۔ دونوں کے سوجے چہرے اور سرخ ابھرتی آنکھوں سے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ گہری نیند سے اٹھ کے آئی ہیں۔ یہ سب اس کے سوگ میں تو نہیں ہو سکتا! مجرمانہ سے انداز میں قدم بڑھاتی وہ اس وقت
خوفزدہ سی ہو کر رک گئی تھی جب نصرت بیگم چلائی تھی۔ اس سے کہو یہ یہاں سے چلی جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے، چلی جائے، ساتھ اس کے جس کے ساتھ مکالمہ کیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، باپ کھا گئی، اپنا سہاگ اجاڑ دیا اس ڈائن نے میرا۔ یا اللہ اس کلموحی کو ہی اٹھا لے یا اللہ۔ ان کی آواز لمحہ بہ لمحہ اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں کمروں کے دروازے آگے پیچھے کھلے تھے۔ نصرت بیگم کے دونوں بھائی، والد اور آنکھیں لگڑتا وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سمجھی نہ سمجھی کے کیفیت میں وہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اپنے کمرے کے دروازے سے جھانکتی الفت بیگم کی نظریں جوں ہی اس پر پڑیں، وہ پورا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھیں۔ پارسا احمد مر گیا ہے۔ وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے، جیسے پارس نہیں اٹھ رہا تھا۔ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے دیکھتے یکدم ہی اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ آخری احساس یہی تھا کہ وہ کسی کے بازو میں تھی، اسے کمرے میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ نہ بھی کی جاتی تو وہ کون سا ہمت رکھتی تھی لوگوں کی نظروں کا سامنا کرنے کی۔ وہ 2 دن کس طرح گزرے کچھ احساس ہی نہ ہوا۔ کوئی کھانا لا کر رکھ دیتا تو کھا لیتی، کسی وقت رکھے رکھے ہی ٹھنڈا ہو جاتا۔ پہلی بار وہ الفت بیگم کو بھی بالکل فراموش کیے بیٹھی تھی۔ اس کے غوا کا سن کر احمد صاحب فوراً گھر کے لیے نکلے تھے۔ جس بس میں وہ سوار تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن وہ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتی، خود سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی نصرت بیگم آ کر اس کا گلا دبا دیں۔ پارسا الفت بیگم پریشان حال میں چلی آئی۔ پارس مجھ سے ملنے نہیں آ رہا، جب سے وہ گنڈا تجھے لے کر گیا ہے تب سے میرا پارس بھی نہیں آ رہا۔ وہ ٹھیک تو ہوگا، ایسے تو نہیں کرتا۔ امی میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں، میرے لیے بھی کبھی پریشان ہوں آپ۔ پلیز اکیلی تو نہیں ہوں نا میں؟ پارس ہی نہیں مرا، میں بھی مر گئی ہوں اندر سے بالکل۔ وہ تو سکون سے ہوگا اپنی قبر میں۔ مجھ پر گزرتا ایک ایک لمحہ اذیت ناک ہے۔ میرے لیے بھی روئیں آپ پلیز، میرے لیے بھی روئیں آپ پلیز۔ روتے روتے چیختے ہوئے وہ انہیں جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی خود بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے پر وہ ہوش میں آتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں پھر بیٹھ گئی تھی، لیکن نصرت بیگم کو برعکس میں دیکھ کر وہ خوفزدہ سی پھر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، جتنا تماشا بن گیا کافی تھا، مزید کچھ سہنے کی سکت نہیں مجھ میں۔ جو سامان ساتھ لائی تھی وہی لے جا رہی ہوں۔ تمہیں تمہارا گھر، تمہاری پاگل ماں اور یہ بدنامی مبارک ہو، پتھر مار لہجے میں کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ چھوٹی امی، اللہ کے واسطے مجھے تنہا مت کریں، میں مر جاؤں گی، میں کیسے رہ پاؤں گی؟ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ بولتی بولتی ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ ٹرک کے پیچھے ہوتے ہوئے انہوں نے نقاب سے جھانکتی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی وہ ان کے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ انکل 2-3 دن سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گی، کسی رشتے دار سے رابطہ کروں گی، روڈ پر رہ لوں گی، لیکن پلیز ہمیں یہاں سے، اس شہر سے دور لے جائیں پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں صرف 3 دن، اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گی، بس آپ ہمیں یہاں سے دور لے جائیں، اس شہر سے لے جائیں۔ دونوں بھائیوں نے اپنی بیگموں کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے۔ پھر اسے 15 منٹ کے اندر اندر اپنا ضروری سامان لانے کو کہا گیا۔ بھاگم بھاگ اس نے تمام چیزیں وغیرہ جو اپنے اور الفت بیگم کے کچھ سوٹ ایک بیگ میں ٹھونسے اور بھاری بھرکم بیگ گھسیٹتی 10 منٹ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ بیگ مجھے دے دیں، نرم سی بھاری آواز پر اس نے سر اٹھائے بغیر منمنا کر شکریہ ادا کر دیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روٹھی روٹھی سی الفت بیگم ٹیکسی میں بیٹھنے کو تیار نہ تھی۔ خوفزدہ نظروں سے وہ اندھیرے میں ڈوبے محلے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھی نصرت بیگم نے بے ساختگی سر پر ہاتھ مارا تھا۔ امی ہم پارس کے پاس جا رہے ہیں، اس سے ملنے۔ مرجھائی سی وہ نم آنکھوں کے ساتھ مصنوعی بشاشت لہجے میں پیدا کرتی بولی تھی، میں جلدی چلو پھر، میں اس سے بہت ناراض ہوں، بالکل بات نہیں کروں گی میں اس سے، تم بھی مت کرنا۔ یہ کیا، جب دل کیا آ گیا، جب دل کیا غائب ہو گیا۔ الفت بیگم اپنی ہی بولی جا رہی تھی، بہت سی ناگوار نظریں محسوس کرتی وہ بس اس شہر سے صحیح سلامت نکل جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کے سامنے آگے بیٹھا احمر نظام اس دودھ و گلاب سے بنی زرد پڑتی لڑکی کو گردن موڑ کر دیکھنے سے بمشکل خود کو روک پا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اس شخص سے حسد کروں یا اس کی چوائس کو سلام پیش کروں؟ امر کی اس بات پر
اس امر کی اس کے منہ پر گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ پارسا کو اپنے جبڑے چیختے محسوس ہو رہے تھے۔ شدید خوف کی کیفیت میں انسان اپنی جسمانی تکلیف بھول جاتا ہے، لیکن یہ منہ کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ معاف ہوئے دماغ کے باوجود بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ پارسا، کیا تمہیں کبھی کسی سے بتایا کہ تم کتنی حسین ہو؟ اس شخص نے تو بتایا ہوگا نا؟ ظاہر ہے بتایا ہوگا، لیکن میں تمہیں زیادہ اچھے طریقے سے بتاؤں گا۔ مجھ سے تعاون کرو پارسا، میں ساری پریشانیاں تم سے دور کر دوں گا۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو الگ گھر لے دوں گا اسی شہر میں۔ یہ چاکری نہیں کرنی پڑے گی تمہیں، عیش میں رہو گی تم۔ مجھ سے تعاون کرو یار۔ پارسا کی مزاحمت بڑھتی جا رہی تھی، جس پر وہ بھیجی آواز میں چیخا تھا۔ پارسا کی نظریں گلدان پر پڑی تھیں جو قریب ہی ٹیبل پر رکھا تھا۔ اپنا منہ گرفت سے نکالنے کی کوشش ترک کر کے اس نے گلدان اٹھانے کی کوشش کی تھی اور کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حمر کی تمام توجہ اس چیز پر تھی کہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ سو وہ کچھ نہیں کر سکا سوائے اپنا سر پکڑ کر پیچھے ہونے کے۔ اس سے پہلے کہ حمر سنبھل کر پھر سے حملہ کرتا، وہ بری طرح چیختی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ اسے زیر لب غلیظ گالیاں دیتا سب کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ میں ابھی تمہیں اگر ہماری بات بری لگی تھی تو اسی وقت کہہ دیتی۔ کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا تھا۔ انکار کرنے کا یہ کون سا گھٹیا طریقہ ہے کہ الٹا ہم ہی آسان سے شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکیں؟ ہمارا کھاتی ہی رہی ہو، ہم سے کوئی احسان بھی نہیں جتایا، شرم بھی نہیں آتی؟ جن کا کھاتی ہو اسی پر الزام لگاتے ہوئے میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے نظام، مگر یتیم مسکین سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ کئی بار دیکھا ہے میں نے اسے حمر سے باتیں بگاڑتے ہوئے۔ میرا بیٹا اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا، بے آسرا سمجھ کر کبھی اس نے ذرا نرمی سے بات کیا کر لیتا، یہ تو کمبل ہی ہو جاتی ہے پھر، مگر آج تو حد ہی کر دی۔ اپنے بیٹے کے کردار کی خامیوں سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود وہ 20 منٹ سے مسلسل اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ وہ گنڈا بھی تو ایسے ہی پاگل نہیں ہو گیا تھا، ایسے بھی کوئی حسین و جمیل نہیں کہ ایک نظر میں بندہ عاشق ہو جائے۔ ٹھیک ٹھاک افیئر چلایا ہوگا تجھے، تحفے وغیرہ تو مل ہی جاتے ہوں گے۔ ہاں، شادی کرنے کے لیے چاہے ہوگا محترمہ کو کوئی خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا، اور ڈال دی گندی نظر میرے بیٹے پر۔ سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ہر بار لوگ آپ کی بے بسی کا تماشا ہی تو دیکھتے ہیں۔ نصرت، اب مجھے تمہاری باتوں کا یقین ہو رہا ہے۔ نصرت بیگم نے چونک کر جھکا سر اٹھایا۔ جو تم اس کے چلن بتاتی تھی سب سچ ثابت ہو گئے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت بیگم کا سہارا لینا چاہا تھا۔ پارسا کی آنسوؤں سے بھیگے بے تاثر پر اذیت سی اتر آئی تھی۔ چمکا کرتی نظروں سے گڑبڑا کر انہوں نے سسر کی گھورتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کیسے مکر رہی ہو؟ اللہ توبہ! ارے تمہارے سگے بھائی کے بیٹے پر کیسا الزام لگایا ہے؟ اس نے کچھ دیکھ رہی ہو؟ پھر ایسی مکر کیسے ہو سکتی ہو؟ کیسے؟ تمہاری اپنی بھی بیٹی ہے۔ بھابھی جانے کیا کہنے والی تھی، لیکن اپنی بیٹی کا ذکر آنے پر نصرت بیگم تڑپ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے بات کاٹتے ہوئے انہی کے لہجے میں بولی تھیں۔ میری بھی بیٹی ہے، اسی لیے آپ کے اس جھوٹے الزاموں پر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ کل کو اللہ نہ کرے میری بیٹی پر یہ سب پلٹ کر آئے گا تو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا ہے امر کو اس سے فری ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں آپ لوگوں کے گھر رہ رہی ہوں، مجھے اس طرح کی بات کر کے اپنے لیے مصیبت مول نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن اب سوچتی ہوں اس گھر میں رہ کر مجھ پر کون سا احسان کر رہے ہیں آپ؟ اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے، کوئی احسان نہیں کیا آپ لوگوں نے مجھے یہاں جگہ دے کر۔ کیوں ابا اچانک خود پر بات آنے پر ایک لمحے کو گڑبڑا گئے، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو دھمکاتی نظروں کے مقابلے میں بیٹی کی آس بھری نظروں کا ساتھ دیتے ہوئے دھیرے سے بولے، بالکل ٹھیک، وہ خود اپنے ہی خون پسینے سے بنائے گھر میں ڈرتے ڈرتے سے رہتے تھے، لیکن کیوں؟ لو بھیا، بات کیا ہو رہی تھی؟ کم گو سی چھوٹی بھابھی نے بھی بالآخر زبان کھولی۔ مجھے یقین ہے پارسا ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر نصرت بیگم نے کہا تھا، تو نکل جاؤ اسے لے کر اس گھر سے۔ یہ بات میں واضح کر چکی ہوں کہ اس گھر پر میرا بھی حق ہے، آپ کو حق نہیں ہے مجھے یہاں سے نکل جانے کو کہیں، اسے جہنم میں ڈالیں۔ نصرت بیگم کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بڑی بھابھی اپنے شوہر کے قریب ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو گھر سے نکالیں آپ، بس بہت ہو گیا، نیکی گلے پڑ گئی ہے۔ کوئی اسے گھر سے نہیں نکال سکتا۔
नुज़रत बेगम भी ज़िद में आ गई थी। कैसे नहीं निकाल सकते, मैं निकाल कर दिखाऊंगी। हाँ निकाल कर दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती हो। अरे एक दूसरे से मत लड़ो, रात का वक़्त देखो, अपनी आवाज़ें देखो। निज़ाम साहब की डांट पर दोनों ख़वातीन के रंग उड़े थे। जाओ अपने अपने कमरे में, कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी को नहीं निकाल रहा। जैसे जिससे मसला है वो उससे बात ना करे बस। जिससे मसला है वो उससे बात ना करे बस। बहू और बेटों को आंखों ही आंखों में कोई इशारा देते हुए वो निकले थे। कोने में खड़ा अमर एक अच्छी नज़र सब पर डालता बाहर निकला था। आहिस्ता आहिस्ता सारा कमरा खाली हो गया। सर थामे बैठी नुज़रत बेगम और घुटनों पे मुँह दिए बैठी पारसा ही रह गए थे। पानी पी लो। तो उठाकर उसने भीगी आंखों से पहले नुज़रत बेगम के चेहरे को भरे पानी के गिलास को देखा था। गिलास थाम कर उससे बस एक दो सिप लिए थे। छोटी अम्मी मेरा यकीन करें, मुझे तुझ पर यकीन है। यूं ही मैंने अपने भाइयों से झगड़ा मोल नहीं लिया। सॉरी, मेरी वजह से आपको, तुम्हारी वजह से नहीं। हाथ उठाकर कहती हूँ वो वहीं उसके करीब बैठ गई। तुम्हारी कमज़ोरियों की वजह से एक बार भी तुमने अपने हक में कुछ नहीं कहा। यही सोच करके नहीं कहा कि मेरा यकीन कौन करता। वो यूं बात कर रही थी जैसे बहुत अच्छी सहेलियां हों। कोई यकीन नहीं करता या ना करता, लेकिन अल्लाह तुम्हारी मदद का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बना देगा। अल्लाह भी इसी मज़लूम की मदद करता है जो जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करे। अभी तो ज़रिया बना ही दिया ना आपको। उसने मुस्कुराते हुए कहने पर नुज़रत बेगम सर झटक कर रह गई। अब तुम्हारा इरादा है यहाँ रहने का? बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी वजह वहाँ जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैं अपने एक कज़न से बात करती हूँ, वो इस घर का सौदा करवा देगा। यहाँ हम कोई घर ढूंढ लेते हैं। वो अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नुज़रत बेगम से सवालिया नज़रों से देखने पर वो बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन वाकई उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। गहरी सांस भरते हुए उसने सर इस बात में हिला दिया। दिन पर दिन गुजरने लगे। नुज़रत बेगम और पारसा सिर्फ अपने हक के काम करते, अपने हिस्से के काम करते। इस दौरान नुज़रत बेगम उसके साथ साथ ही होती। नुज़रत बेगम के वालिद कज़न से बात कर चुके थे। 2-3 घर भी देख लिए गए थे। बस अब कज़न साहब की काम से फरागत का इंतज़ार था। हद हराम औलाद है मेरी, देख नहीं रहे नवाबजादियाँ काम पे काम कर रही हैं। माँ थोड़ा हाथ ही बटा दें, बस देख ही रही हैं। कानों में टूटियाँ घुसाए। छोटी भाभी की चिंगारती आवाज़ पर नुज़रत बेगम ने बेजारी से कान में उंगलियाँ घुसाई, फिर दुपट्टा लपेट कर जायनमाज़ संभाल ली। दोनों भाभियाँ एक महीने में खुद को मलका आलिया तस्वर करने लगी थी। अब महीने भर आराम करने के बाद काम जो शुरू किया था तो दिमाग का ख़राब होना तो लाजमी था। वो सर झटकती भी नमाज के लिए उठ खड़ी हुई थी। कमरे के दरवाजे के आगे से इस वाक़ये के बाद से हर बार की तरह झिझकता हुआ अपने कमरे में जाता। वो ठहर के रुका था। दिन आज ज़रा गर्द आलूद था। मौसम में सर्दी घुली थी। वही सर्दी खिड़की से होकर आती पूरे कमरे को जर्द कर रही थी। लाइट भी मौसम के तेवर दिखाकर गायब हो गई थी। अब नीम अंधेरे कमरे में जर्दियाँ सी झलक रही थी। सामने ही जानमाज़ पर बैठी पारसा कोई अफसानी सा किरदार लग रही थी। आंखों से सुनहरे मोती टूट टूट कर गिर रहे थे, जिन्हें वो चुन लेने को बेचैन हुआ था। उसने पारसा की खूबसूरती देखी थी। पाकीज़गी आज महसूस कर रहा था और बहुत शिद्दत कर रहा था। अब वो उसे आंखों से नहीं दिल से देख रहा था। ये सब एक पल में हुआ था, सिर्फ एक नज़र में। खोया खोया सा अमर इस वक्त होश में आया था जब तेवरी चढ़ाकर नुज़रत बेगम ने उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद किया था। वो हारा हुआ सा पीछे हुआ था। ये जो हो गया है नहीं होना चाहिए था। कहाँ करेगी अब वो मेरा यकीन? सिरगर्म फूंकते हुए उसने मुस्कुराते हुए इस लंबी लिस्ट को देखा था जो अम्मा नेमत ने उसके कहने पर उसे थमाई थी। ये कहकर कि ये सब हड़प चुका है तो अपने बाप का माल समझकर जेब से इन सब चीज़ों के पैसे निकाल कर गिनते हुए उसने बेयकीन नज़रों से घर के दरवाजे पर रुकती टैक्सी और सियाह गाड़ी को देखा था। उठकर उसने बेताब नज़रें दौड़ाई थी, लेकिन वहाँ कहीं पारसा नहीं थी। लेकिन ये लोग इत्मीनान से ताला खोलकर अंदर जाते लोग को उलझन से देखता। वो अम्मा नेमत की अरे मेरे पैसे तो दे जा की सदा अनसुनी करता तेज़ी से घर की तरफ बढ़ा था। जी चाचा, हम पहुंच गए हैं। जी नुज़रत आपा को बता दें, इंशाल्लाह आज के आज ही सौदा हो जाएगा। पैंट शर्ट में मलबूस वो देर उम्र सा शख्स फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था।
جب کہ ساتھ آئے باقی لوگ گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ خاور پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، جیسے خاور نے بھی اس فون پکڑے شخص کے علاوہ کسی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ اس شخص کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ اسے یقیناً پتہ ہوگا پری کہاں ہے۔ آہا، ارے بہت گنڈے دیکھے ہیں چاچا۔ اچھا، کیا نام ہے اس گنڈے کا؟ خاور اکبر پیچھے کھڑا خاور چلا کر بولا تھا، اور پھر حیرت زدہ سے قزم صاحب کا موبائل بھی چھین کر پھینک دیا۔ پانی پانی، پارسا پارسا، اٹھو نا۔ جی امی۔ سرخ روشنی میں اس نے موندی موندی آنکھوں سے خود پر جھکی الفت بیگم کو دیکھا تھا۔ پانی چاہیے مجھے، وہ ضدی بچے کی طرح ایڑی رگڑ کر بولی تھی۔ ایک تو مجھے پارس سے بالکل دور کر دیا، پھر خیال بھی نہیں رکھتی میرا، اتنا دور ہو گئی مجھ سے۔ مجھے پتہ ہے تو مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ اب وہ خود نیند سے بے حال تھی، پھر بھی جمایاں لیتے ہوئے گلے شکوے بھی جاری تھے۔ وہ اس وقت انہیں منانے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو کانپ کے رہ گئی۔ دن کے وقت اب موسم بہتر رہتا تھا، لیکن رات اب بھی روح مجمن کر دینے والی تھی۔ اپنے بجتے دانتوں کی آواز سن کر مسکراتی وہ کچن میں پہنچی تھی۔ کولر سے پانی بھرتے ہوئے اس نے چونک کر کچن میں داخل ہوتے حمر کو دیکھا تھا۔ جہاں اس کے چہرے پر خوف چھایا تھا، وہیں حمر کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ پانی کا آدھا گلاس ہی لیے وہ کچن سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن دروازے میں وہ جمع کھڑا تھا، گلاس کانپتے ہاتھوں میں پکڑے وہ جادو سے گم ہو جائے کی دعا کر رہی تھی۔ جب حمر نے اسٹیل سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، بے یقین نظروں سے اس نے پہلے اس کے جڑے ہاتھوں کو، پھر اس کے شرمسار چہرے کو دیکھا تھا۔ اب یہ کون سی نئی چال ہے؟ راستہ دیجیے مجھے۔ یہ کوئی چال نہیں ہے، میں بس تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور میں بس آپ سے راستہ چاہتی ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میں راستہ دے دوں گا۔ کیا؟ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو حمر لب بھیج گیا۔ میں سب کے سامنے اپنی غلطی اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا چہرہ آنکھوں میں بھرتے ہوئے وہ مدھم آواز میں بولا تھا، آپ کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو آپ کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں۔ میری بلا سے مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ مگر مجھے تو محبت ہو گئی ہے تم سے۔ کچھ لمحوں کے لیے پارسا کی نظریں اس کے چہرے پر ساخت ہو گئی تھیں، لیکن اگلے ہی پل وہ یوں مسکرائی تھی کہ حمر کو دل دکھتا محسوس ہوا۔ تم میرا پارسا، پارسا۔ الفت بیگم ہر فکر سے بے پرواہ ہو کر کمرے سے ہی چل آئی تھی۔ گھبرا کر وہ اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر بالکل سائیڈ ہو کر کچن سے نکل بھاگی تھی۔ حمر نے ٹکرانے والے کندھے کو مسلتی وہ کمرے میں پہنچی تھی۔ الفت بیگم پانی پی کر واپس سونے لیٹ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ کر اداسی سے مسکرا دی۔ ایسے ہی لوگ محبت کو بدنام کرتے ہیں، پھر لاکھ محبت کو الزام دیتے ہیں۔ محبت یوں محبت تو بہت ٹھنڈا میٹھا جذبہ ہے، جو بادشاہوں کو جھکا دیتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، جو غم میں بھی ہنسا دیتا ہے۔ محبت ایسا جذبہ ہے۔ ہاں، نیم دراز ہو کر اس نے کھڑکی کے پار سے جھانکتی رات کو دیکھا تھا۔ یہ شخص حمر نظام، اچھے سنوں کے بھیس میں چھپا شیطان، جسے دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ میری عزت کا دشمن بن گیا۔ اور وہ خاور کا نام لیتے ہوئے اس کے ہونٹ ذرا کانپ گئے تھے۔ جسے دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ 10 میں ہونے کے باوجود جس نے ایک غلط نظر تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی، وہ کتنا عظیم تھا۔ جس کے ساتھ جیسا بھی تھا، میرے ساتھ وہ کیسا تھا، کون روک سکتا تھا اسے؟ کوئی کیا بگاڑ لیتا اس کا؟ پھر بھی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں دیکھی تھی، ایک پل کو بھی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں بازو رکھتے ہوئے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یا سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ کیوں خاور کو یاد کر رہی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب نصرت بیگم اور اس کے پیچھے ہی سر جھکائے حمر چلا آیا۔ الجھ کر اس نے انہیں دیکھا تھا، جو آنکھوں میں اسے مطمئن رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ حمر تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، آرام سے سن لینا اور اچھی طرح سوچ لینا۔ ایسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ پھر کمرے سے نکل گئی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے پارسا نے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز یہاں بیٹھ جاؤ، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ میں دوں گی بھی نہیں، پتھر مار لہجے میں کہتے ہوئے وہ صوفے پر ٹک گئی تھی۔ دوسرے صوفے پر بیٹھے ہوئے حمر نے پھر اس کے سرخیاں جھلکاتے سفید چہرے کو دیکھا تھا، جہاں صرف ناپسندگی ہی نظر آ رہی تھی۔ پارسا، میں جانتا ہوں تم اب مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پلیز ایک بار کر کے تو دیکھو۔ میں سچ مچ اپنی غلطی پر بہت نادم ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، میں سب کے سامنے اعتراف جرم کرنے کو بھی تیار ہوں۔ تم بس مجھے معاف کر دو اور میری محبت کو قبول کر لو۔
पारसा से कुछ कहा नहीं जा सका, बस उलझती हुई सी 10 मिनट पूरे होने का इंतज़ार कर रही थी। प्लीज़ पारसा, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा इस गुंडे से जुड़े नापसंदीदा रिश्ते से, सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा, ट्रस्ट मी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ आ रहा है, तुम समझना चाह नहीं रही हो। अमर के लहजे में गुस्सा था। 10 मिनट पूरे हो गए, सुकून से कहती वो उसके गुस्से को और हवा दे गई थी। पारसा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। सोफे उठकर खड़ा होता वो उस पर चीखा था। एक तरफ जाहिल शराबी गुंडा और दूसरी तरफ मैं। यकीनन तुम्हारा इंतखाब वो नहीं होगा तो तुम्हें मुझसे ही चुनना चाहिए ना पारसा। वो जाहिल शराबी गुंडा आपसे लाख दर्जा बेहतर है। आप अपने ऊपर से ये महज़ब शख्स की खाल उधेड़ दें और इस पर से जहालत की, तो इसका अंदर आपसे बेहतर निकलेगा। अहमद साहब, कम से कम मेरी नज़र में, मेरे लिए वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बहुत बेहतर है। बैठे बैठे ही उसकी आंखों में आंखें डालकर इतराफ़ करती पारसा अमर निज़ाम का अंदर ढेर कर चुकी थी। फीके पड़ते चेहरे के साथ अमर ने उसकी आंखों में किसी और के लिए जलते दीप देखे थे। वो मुझसे बेहतर है, वो धीमी आवाज़ में खुद अजीती की से पूछ रहा बैठा था। मेरे साथ वो आपसे बेहतर है। एक शरीफ लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसने मुझे खुद से भी महफूज रखा, वही मुझे दुनिया के सर्दो गर्म से भी मुझे बचा सकता है। जिस शख्स ने खुद मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, वो क्या मेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। खाली खाली नज़रों से उसे देखता वो चंद कदम चलकर तेज़ी से मुड़ के दरवाजे से निकला था। दरवाजे के बाहर ही मौजूद नुज़ा बेगम ने हमदर्दी से उसकी पुश्त को देखा था। ऐसे ही नहीं, उसकी मोहब्बत नामुराद रही थी। बहुत सी लड़कियों की आएँ थी उसके पीछे, जिन्हें वो महज़ब इंसान खूबसूरत लफ्ज़ों के जाल में फंसाकर बर्बाद कर चुका था। सही ही हुआ मेरे साथ। सिर्फ वही जानता था कि उसका दिल कितनी बुरी तरह टूटा है, कितनी तकलीफ़ हो रही थी उसे। बिस्तर पर औंधा गिरा वो जाने कब तक उस अज़ियत में मुब्तला रहता कि उसकी अम्मी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह पीट कर उसके हाथ में फैला दिए। ख्वास भागता सा अपनी जैकेट पहनता वो उसके साथ निकला था। टैक्सी से निकलकर खावर ने उन्हें देखा था, जो खौफजदा नज़रों से उसे देख रहे थे। उड़ी हुई रंगत, पसीने से तरपेशानी, एक शहर से दूसरे शहर तक वो किस तरह एक गुंडा नवा शख्स के साथ महव सफ़र रहे थे, ये वही जानते थे। बज़ाहिर तो वो आज़ाद थे, लेकिन वही जानते थे वो कैसी कैद में थे। यही घर है, हलक तर्क करते हुए उन्होंने नुज़रत बेगम के घर की तरफ इशारा किया था। सरल सी नज़र उस पर डालकर उसने जैकेट की जेब से उसका टूटा फूटा मोबाइल निकाल कर उसके हवाले कर दिया। चश्मगी नज़र उसके पथरीले चेहरे पर डालकर ड्राइवर को चलने का इशारा किया। तो ढूंढ ही लिया तुम्हें परी। जाए नमाज पर बैठी वो दुआओं में मशगूल थी। चेहरा आंसुओं से तर था। उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए उसने उन्हें बाहों के हल्के में लिया था। नीम अंकल के तो रहे थे, अब हालत खतरे से बाहर है, अब बस कर जाएं ना, कितना रोएंगी। दिल नहीं मान रहा। भाई से मिलने भी नहीं जा सकती, मिल आती तो दिल को कुछ करार आ जाता। वो हमदर्दी से उन्हें कुछ पल देखती रही, फिर उन्हें ज़बरदस्ती उठाने लगी। अब सो जाएं, आंखें देखें, लाल हो रही हैं। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस ठीक हूँ। ना करते करते वो बिस्तर पर लेटने से मुसलसल इनकारी हो रही थी, लेकिन जो ही सर तकिए पर गिरा, आंखें बंद हो गई थी। उस पर बालों में चलती पारसा की उंगलियां। कुछ ही देर बाद वो हल्की हल्की खर्राटे लेने लगी थी। कमरे की लाइट्स ऑफ करके वो घर के बाकी दरवाजे वगैरह चेक कर रही थी, जब उसने दीवार पर सवार एक हौला देखा। हलक से बुलंद होती चीख को खावर ने तेज़ी से दीवार से फलांग कर सामने आते हुए रोक दिया था। पारसा की आंखों की शहद रंग पुतलियाँ उसके खुरदरे चेहरे पर जम सी गई थी, तो खावर भी कुछ लम्हों को सब भूल गया था। ये भी कि वो इससे सख्त खफा है और उसे सज़ा देने आया है। बेखुदी की कैफियत में उसका हाथ पारसा के सुर्ख सफ़ेद गाल के करीब गया था। एक लम्हे को रुक कर उसने मुट्ठी बंद की थी, जैसे खुद को रोकना चाहा हो, लेकिन वो इस वक्त अपने बस में नहीं था। तेज़ी से हाथ की उंगलियां उसके चेहरे को सुलाया था। चूंकि तिरछी नज़रों से उसके हाथ को देखती पारसा समझने से कार थी कि ये सब ख्वाब है या हकीकत। झमगाती नज़रों से उसके रोशन चेहरे को देखा था, वो अचानक ही चौंक कर इसका ट्रांस से बाहर निकला था। उसकी आंखों की चमक लहज़ो गज़ब में बदल गई थी। गाल पर से हाथ से हटाकर उसने पारसा के बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। पारसा को भी अंदाज़ हो गया था कि ये हकीकत है। उसके हलक से एक बार फिर चीख निकलने लगी थी, लेकिन फिर उसे चीख को हलक में ही रोकना पड़ा, जब खावर ने दूसरे हाथ में मौजूद सफ़ेद बोतल उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर दी थी।
پارسا کو اندازہ لگانے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی تھی کہ اس بوتل میں کیا تھا۔ خاور، میں نے آج ہی اعتراف کیا ہے، وہ تم ہی ہو جو میری حفاظت کر سکتے ہو، خدا کے لیے مجھے میرے اعتراف کے آگے شرمندہ مت کرواؤ۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی لیکن خوف سے آواز ہی نہیں نکل سکی تھی، ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، اسے لگ رہا تھا بس وہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ تیزاب کی بوتل اس کے چہرے کے اتنے نزدیک تھی، ابھی یہ اس پر الٹ دی جائے گی، کیا رہ جائے گا اس کے پاس، کیا رہ جائے گا اس کے پاس؟ یہی ایک بات خاور بھی سوچ رہا تھا، کیا اور کیا مل جائے گا یہ سب کر کے مجھے؟ میری انا کو لمحاتی مسرت مل جائے گی اور دل کو جو روگ مسلسل لگ جائے گا، کیا اسے تکلیف دے کر میں خوش رہ پاؤں گا؟ یہ لڑکی جو شاید اسی چہرے کے گھمنڈ میں ہی میری محبت پر لعنت بھیج کر آ گئی ہے، مجھے سب کچھ چھین لے یا میں اس کا چہرہ چھین لوں تو اس کے پاس بھی کیا رہ جائے گا؟ بوتل پیچھے کر کے خاور نے اپنے نم ہونٹ اس کی سینے سے تر پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ ساری چیخیں منتیں ایک پرسکون کی صورت پارسا کے منہ سے نکلی تھی۔ کچھ دیر تک اس کی پیشانی سے ہی ہونٹ لگائے وہ اس پل کو طویل دیتا رہا، کیونکہ اسے یقین تھا اس کے بعد بھی وہ شاید اسے کبھی نہ دیکھ سکے۔ پیچھے ہوتے ہوئے خاور نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی، پھر بوتل سائیڈ پر رکھ کر خفگی سے بولا، میرے جیسے انسان کو نہیں ہونا چاہیے یہ پیار جب کسی ہم سے پیار نہیں کر سکتا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے کسی سے، کیوں ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود کلامی کرتے ہوئے دوار پر چڑھ گیا تھا، گردن موڑ کر پھر اسے دیکھا تھا جو آنکھوں میں بے پناہ چمک لیے اسے اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تجھے حاصل کر کے اپنی انا کو تسکین تو پہنچا سکتا ہوں، لیکن شاید تیرا پیار کبھی حاصل نہ کر پاؤں۔ میں سوچا تھا تیرے چہرے کو جھلسا دوں گا، یہ میرا نہیں ہے تو کسی اور کا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس چہرے سے بہت پیار ہے مجھے، جو نہیں ماننا چاہیے تھا۔ تجھے جب بھی اسی رشتے سے رہائی چاہیے ہو بول دینا، میں وہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دھندلاتی نظروں کے ساتھ دوسری طرف اٹھ جاتا وہ بے ساختہ بول اٹھی، میں نے سنا ہے مرد کو اس کی انا سے بڑھ کر عزیز نہیں ہوتا، اور تم نے اپنی محبت کے آگے جھکا دیا تو میرا بھی فرض بنتا ہے تمہاری محبت کے آگے جھک جاؤں۔ حیرت زدہ سا خاور کچھ کہنا ہی بھول گیا تھا، جبکہ سکون اور خوشی کے احساس سے گلنار چہرہ لیے پارسا وہیں سے بھاگی نکلی چلی گئی۔ اس کے لہراتے آنچل کو وہ تب تک تکتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ سر جھکائے وہ دوسری طرف کودا تھا، لیکن دماغ حاضر نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح گر گیا تھا۔ وہیں زمین پر لیٹے لیٹے وہ اب بھی بے یقین تھا۔ وہ کیسی بازی پلٹی تھی، وہ ہار کے جیتا تھا۔ ستاروں سے بھری آسمان کو دیکھتا ہوا وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ بالآخر اسے یقین آ ہی گیا تھا، مسکراہٹ ہنسی اور ہنسی قہقہے میں بدل گئی۔ تو نے مجھے جیسا میں ہوں ویسا قبول کیا ہے پری، اب میں وہ بن جاؤں گا جو تو چاہے گی، جس رنگ میں چاہے گی مجھے رنگ دینا۔ روڈ پر وہ ہنستا مسکراتا آگے کا لاحقِ عمل طے کرتا چلتا رہا۔ چھت کی دیوار پر کانی ٹکائے پارسا اسے دیکھتی مسکرا رہی، جو خود سے بھی میرے لیے ہار گیا، میں اس سے کیا جیتتی؟ تم جس درد کے درمان ہو اس درد کی قسمت کیا کہنا؟ تم تقدیرِ محبت ہو تقدیرِ محبت کیا کہنا؟ ان میٹھی میٹھی نظروں سے، ان پیاری پیاری باتوں سے بے درد نے درد بھی چھین لیا، اب درد کی حالت کیا کہنا؟ دھیمی سروں میں گنگناتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، قدم کیسا لگا آپ کو فرینڈس یہ ناول؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، اچھا تھا، کیا پتا اس گنڈے کو اس سے ہدایت آ جائے۔ اچھا ناول، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔